ناظرین آداب، وقت رخصت کہیں تارے کہیں جگنو آئے، ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے، بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک، کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ابھی دنیائے ادب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یقیناً ان کی کمی کو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ جو ان کا لہجہ تھا، جو ان کی شاعری کا اسلوب تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس روش پر چلنا ممکن نہیں، اور بہت دشوار ہے کوئی ان جیسا شاعر دنیا ادب میں آئے۔ دنیا ادب میں جہاں جہاں ادب کے شائقین موجود ہیں، وہاں وہاں آج مسلسل بشیر بدر کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے، اور ان کی شاعری پر مسلسل گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج ہم اردو ادب یوٹیوب چینل کی جانب سے اس طرح کے پروگرام لے کر آئے ہیں کہ ہم بشیر بدر صاحب کی یاد بھی منائیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، اور ان کے فن پر بھی گفتگو کریں۔ اساتذہ بہتر جانتے ہیں کہ بشیر بدر کا کارنامہ جدید غزل میں وہ کارنامہ ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے جدید غزل کے لہجے کو جس طرح سے تبدیل کیا، غزل کے دھارے کو جس طرح سے موڑا، اور انہوں نے جو اپنے استعارات، علامتیں، تشبیہات کا استعمال کیا، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ آئیے ہم اس وقت ملاقات کر رہے ہیں اس سلسلے سے ہمارے نہ صرف ہندوستان کی بلکہ پورے دنیا ادب کی معروف شاعرہ، شہرہ آفاق شخصیت محترمہ صبیحہ سنبل صاحبہ سے۔ کئی مجموعے کلام ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور بشیر بدر صاحب کی شاعری کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے، اور یہ بھی آج جانیں گے کہ ان کی ملاقات کس صورت میں ہوئی۔ چونکہ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے رہا، کچھ دن انہوں نے شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم بھی دی، اور محترمہ صبیحہ سنبل صاحبہ کا بھی تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے رہا، وہاں سے آپ نے بھی تعلیم حاصل کی۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ڈاکٹر بشیر بدر کے حوالے سے محترمہ صبیحہ سنبل صاحبہ اپنی یاد تازہ کریں، اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کا اسلوب سخن ان کی نگاہ میں کیسا ہے، ان کا مزاج کیسا تھا، چونکہ آپ نے ان سے کئی ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ میں محترمہ آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام ہمارے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے ناظرین کے لیے، چونکہ آج جو گفتگو ہو رہی ہے ایک اہم شاعر کے اوپر ہو رہی ہے، اور یقیناً بشیر بدر صاحب کا کلام ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے لہجہ استعمال کیا اردو غزل میں، اردو غزل پر نہایت احسان کیا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ بشیر بدر صاحب کی شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 2-3 جملوں میں آپ ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔
سب سے پہلے تو میرا سلام قبول ہو، اور بہت شکریہ وفا، آپ نے بہت اچھی بات کی، ان سے متعلق جتنی بھی باتیں کی، اور جو میں بھی کرتی تو وہ باتیں بھی آپ نے جو ہے وہ کر دی اس میں، تو یہ بہت اچھا ہے۔ میں بشیر بھائی کے حوالے سے، بشیر بھائی میں حالانکہ وہ مجھ سے بہت بڑے رہے، اور بلکہ ان کی جو بیٹی تھی وہ میری جی کلاس میٹ تھی، جی اور ماشاء اللہ. لیکن میں ان کو بشیر بھائی اس لیے کہ وہ جگت بھائی جیسے ہو جاتے ہیں نا، جی 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 مشاعروں کے توسط سے ہمارا جی جی رہا سلسلہ ان سے۔ تو بشیر بھائی سے متعلق میں تھوڑا سا یہ بہت مطلب خوشی کی بات ہے، اور یہ پروگرام ہونا ہی چاہیے بے تھا، شک. کیونکہ ان کی وابستگی جو ہے جامع اردو سے رہی، جامع اردو سے رہی، اور انہوں نے وہاں سے ادیب و کامل انہوں نے کیا جی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ گریجویشن کی، اور پھر وہ یہ سلسلہ دراز ہو کر جو ہے وہ ان کے پی ایچ ڈی تک پہنچا۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر اس کے بعد ان کے جو بھی یہاں انہوں نے کچھ عرصے، میرے خیال سے 1974 میں میرے خیال سے انہوں نے جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا عارضی طور پر ڈپارٹمنٹ میں۔ سرور صاحب ان کے جو تھے پی ایچ ڈی کے، کہنا چاہیے کہ رہنما کہیں، ظاہر ہے وہ رہنمائی تھے، اور بہت اچھے ان کو اساتذہ ملے۔ اور سب سے اچھی بات مجھے یہ علم واقعی میں نہیں تھا کہ جامع اردو سے ان کی وابستگی، اور یہ پروگرام سب سے اچھی بات مجھے یہی لگی کہ ہم نے کہا ہم اس پر ہم گفتگو کریں ہم لوگ یہاں بیٹھ کر، تو بہت اچھا ہے۔ اور بشیر بھائی کا ظاہر دیکھا جائے تو جو مجموعی جو ان کے اندر جو کلام کی جو مجموعی جو ان کا آہنگ کہنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ وہ مطلب روایت سے ہٹ کر تھا، جیسے کہ آپ نے کہا، اور انہوں نے بالکل نئی لفظیات، تشبیہات و استعارات اور یہ سارے انہوں نے اس میں کیے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ پتھر کے جگر والو، کیا بات ہے، غم میں وہ روانی ہے، واہ، پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی ہے، خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، خود راہ بنا لے گا۔ واقعی میں یہ انہوں نے، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو شاعری کی تو لگتا ہے کہ روایت سے ہٹ کر کی، اور بڑا جو موضوعات تھے وہ زندگی کے چھوٹے مسائل، اور ان سے انہوں نے اٹھائے، اور بالکل سادگی سے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا بشیر بدر صاحب پر یہ کرم خاص تھا؟ کچھ شعراء مشاعروں میں مقبول ہوتے ہیں لیکن لٹریچر میں یا رسائل کے حوالے سے ان کی وہ پہچان نہیں بن پاتی، تو بشیر بدر صاحب کا تو کمال یہ ہے کہ جہاں وہ مشاعروں میں انتہائی مقبول تھے وہیں کتابوں میں بھی انتہائی مقبول تھے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی ہمارے ناظرین سے؟ بالکل وہی انہوں نے مطلب اتنی کم عمری میں ان کی، میرے خیال میں جیسا کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 14-15 سال سے بھی کم عمر لکھی تھی ان کی، کہ انہوں نے بتائیے رسائل میں ان کے کلام ان کا آنے لگا اور ایک دم مقبول ہو گئے، اور 20 سال کی عمر تک جاتے جاتے جو ہے وہ اچھے خاصے مطلب اشعار ان کے ہو گئے۔ پھر بیچ میں ان کی تعلیم کا سلسلہ جو منقطع ہوا نا، اس کے بعد انہوں نے ادیب کامل کیا۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا جو انداز تھا پڑھنے کا وہ کیا ہی نرالا تھا، کیا سنجیدگی تھی ان کے میں، کہ پہلے مصرے میں ہی لوگ تالیاں بجانے لگتے تھے، بے شک، اور دوسرا مصرع کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ لوگ خود سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں پہلے مصرعے میں کیا کہ ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں، میرا لفظ لفظ ہے آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں۔ تو ایسے ایسے اشعار تھے۔ اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ بشیر بدر صاحب کے جو انداز تھا پڑھنے کا وہ آپ کو کس حد تک متاثر کرتا ہے؟
नहीं, पढ़ने का तो ज़ाहिर है उनका अंदाज़ बहुत मुनफरिद अंदाज़ था और मज़े की बात ये थी कि इतना पसंद था उनका अंदाज़ कि मैं और उनकी वो बहर जो ख़ास तौर से कि वो वरक़ था दिल की किताब का, तो मैंने उसी बहर में ग़ज़ल लिखी क्योंकि उन भाई जब उन्होंने छोटा देखा वो अलग बात थी। जो मैं उसी बीच में ज़रा सा वो बताती चलूँ जो उनसे ताल्लुक़ था। जी, मेरे ख़्याल में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ये अच्छा रहेगा, तो वो उसमें ये था कि मेरे घर उनका जब आना जाना था और शहरी नशिस्तें होती थी। हमारा जो बनी इसराइलान महल्ला था तो उसमें नंबर 16 स्कूल था, वहाँ भी मुशायरे होते थे। ऊपरकोट में बनी इसराइलान दरबार गेट, हाँ। तो वो अच्छा हम लोग बनी इसराइलान में ही थे और मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। लेडी फातिमा से फिर लेडी फातिमा में भी उनसे मुलाकात तो हुई, जो छोटे थे। हमने कहा अच्छा ये बशीर बद्र साहब हैं, बड़ा अच्छा लगा उनका तरन्नुम। वो डूबते डूबते वाली जो गज़ल थी उसका वो मिसरा मुझे याद नहीं आ रहा इत्तेफाक से, वरना मैं ज़रूर सुनाती। और फिर उसके बाद तो ये वो वाला उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, हाँ, न जाने किस गली में। ये तो उनकी अहलिया आखिरी वक्त में किस तरह से क्या नाम सुना। जी, तो वो और वो फिर उसकी तज़मीन भी की मेरे भाईजान ने, क्योंकि वतन जो मिर्ज़ा निगार थे उनसे दोस्ती का रिश्ता था। और ये लोग सब बहुत सारे शोरा यहाँ पर जितने भी अलीगढ़ में थे, मुख्तार हाशमी साहब और ये सब ये लोग एक साथ सब बैठा करते थे। और स्काई लार्क एक होटल था उसमें सब बैठते थे, रेस्टोरेंट खुला था शीशे वाली मस्जिद के पास, अलीगढ़ का। ये खास मैं बताना चाहूँगी तो ताकि आगे याद रहे, ये हिस्ट्री में रहे। तो वो वहाँ बैठा करते थे और बहुत अच्छा पढ़ते थे। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि उनका जो तरन्नुम था मखसूस तरन्नुम, जी, तो लोगों ने उसकी कॉपी की। हालांकि मैं उस बहर वही है, मैं पढ़ती हूँ लेकिन मैंने थोड़ा सा बचा लिया। लेकिन मैं जब भी अब गज़ल पढ़ती हूँ तो लोग कहते हैं कि आपने बशीर बद्र साहब की याद दिला दी। होता यही है क्योंकि अच्छा वो पढ़ते थे और हम मुशायरे में हम दोनों ही पढ़ते थे। मेरी तो मैं बिखर ना जाऊं वरक मुझे ताक दिल में सजाइए, तो वो बहर वही है। और उनकी उस बहर में जब वो कहने लगे तो वो बहुत मकबूल हुई उनकी। और उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत अच्छा कहते थे और बहुत सलीस ज़बान में वो अशार होते थे और सैल मुमतनाई कहें उसको, और बड़ी गहराई उसमें होती थी। और उनका महबूब वो कॉमन महबूब नहीं था जो आम तौर से जो उन लोगों का जो रवायती महबूब, उनका महबूब उनकी नज़र में बिल्कुल अलग था। तो ये चीज़ थी। अभी आपने गज़ल के हवाले से महबूब का जिक्र किया कि कैसा उनका वो महबूब नहीं था जो रिवायती महबूब होता है। लेकिन जदीद गज़ल का खासा ये है कि वो सिर्फ ज़ुल्फ़ो लबो रुख़सार या महबूब तक महदूद नहीं है। बशीर बद्र साहब ने इससे आगे भी की फ़िक्र है उनकी। कोई ऐसा शेर आपके जहन में हो कि उन्होंने समाजियात के हवाले से कहा हो, कोई शेर हो इस तरह से, ज़रा सा याद सुनाइए। वैसे तो उनके अशार जो हैं वो कुछ अशार ऐसे हैं कि बड़े चुभते हुए से भी हैं। जी, उसी तरफ मेरा इशारा है। जैसे कि उनका बहुत मशहूर शेर हुआ, मुझे याद आ गया कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। क्या अच्छा शेर है, देखिए, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दरअसल उनके साथ वो हादसा पेश आया, उनका घर लूट लिया गया। जी। तो बस उसके बाद उन्होंने ये शेर कहा। और ये जैसे उनका एक शेर है कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं। क्या बात है। दिल को दिल बनाने में, वाह, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। और ये कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। वाह। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समुद्र से मिला दरिया नहीं रहता। वाह। मतलब इतनी गहराई और गिराई, अलामतों का इस्तेमाल है, इस्तिआरात के साथ। देखिए उनके तशबीहात का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है। मुझे एक मतला याद आ गया, सुनिए कि वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। वाह। उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। किस
طرح کی خوبصورت اور شاعری وہی کرتے تھے. جیسے آپ نے یہ سنایا تو جی میں جی کہوں تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، کیا بات ہے کیا بات ہے. ہاں تم ہاں مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، یوں کرو ہاں جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو. کیا بات ہے. اسی غزل کا شعر ہے غالباً وہ کہ چاند سا مصرع اکیلا ہے میرے کاغذ پر، چاند سا مصرع اکیلا ہے میرے کاغذ پر، چھت پہ آ جاؤ میرا شعر مکمل کر. ارے واہ 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 بڑا خوبصورت لہجہ تھا بشیر بدر صاحب کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابھی ہمارے خورشید بھائی سے گفتگو آپ کی ہوئی اور آپ نے ان کے ترنم کے حوالے سے گفتگو کی جس طرح سے. اب دیکھیے یہ بھی ان کے کا کمال دیکھیے، ہم نے بیشتر شعراء ایسے دیکھے ہیں جو تحت میں پڑھتے ہیں تو ترنم میں وہ کامیاب نہیں ہیں، ترنم میں پڑھتے ہیں تو تحت میں کہیں نہ کہیں وہ بے شک کمزور نظر بے آتے ہیں. شک. لیکن میرا خیال یہ ہے، آپ اس کی تائید کریں گی انشاءاللہ، کہ بشیر بدر صاحب کا کمال یہ تھا کہ ترنم بھی بہترین تھا ان کا، اور شاعری اور تحت میں جب وہ شعر پڑھتے تھے تو وہ بھی دلوں پر اثر کرتے تھے. بے شک آپ بے اس شک. بات سے اتفاق رکھتی ہیں؟ بالکل بالکل. جی مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ وہ جب بڑا سمجھا سمجھا کر جی ایسے کر کے ان کا ایک اشارہ ہوتا تھا، بالکل یہ ایسے کر کے وہ پڑھتے تھے شعر، جی جی تو وہ بالکل ایسے اتر جاتا تھا. جی 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 ایسا نہیں تھا کہ اب انہوں نے اچھا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ان کا لگتا بالکل ایسا ہے کہ رومانی شاعری ہو رہی ہے، حالانکہ اس کو ہم ظاہر شعر ایسا ہونا چاہیے آفاقیت، تبھی اس میں شعر میں آفاقی تبھی بنتا ہے جی جب اس کے بہت سارے مفہوم بالکل جو ہے اس میں معنی اور مفہوم اس کے ہم جی نکال سکیں. تو اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے، ہاں ڈالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی شام ہو جائے. سچا شعر، بالکل سچا. اور یہ کہ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، سمپل سی بات ہے، بالکل سادہ سی بات، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. واہ واہ واہ. مطلب وہ ہے. اور وہ والا شعر، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے. واہ واہ واہ. جب کبھی دشمنی جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ. کیا اچھا شعر ہے. دیکھ کمال کی بات یہ ہے کہ ان کا مشاہدہ ہے، جی جی زندگی کو انہوں نے جس طرح سے محسوس کیا اور انہوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ جو وارداتیں ہوئیں جی جی ان کو انہوں نے شعر میں پرو دیا. اور ان کا وہ ایک شعر یہ بھی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ زندگی جس طرح کی ان کی گزر رہی تھی، ظاہر پریشانیوں میں بھی رہی ہوگی یقیناً. تو جس دن سے چلا ہوں میری منزل پر نظر ہے، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پر نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. ہاں بہت مجھے یہ کافی اچھا لگا شعر جب میں نے اس کو پڑھا. تو بس اور اچھا بشیر بھائی سے متعلق میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا اور شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ. اس پروگرام کے توسط سے یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ وہ میرا مشاعروں میں تو کافی ان کا پھر ساتھ، جب شروع میں تو ہم مشاعرے پڑھتے نہیں تھے، اس کے بعد جب مشاعروں میں ساتھ رہا تو اتنے مطلب شفیق رہتے تھے بہت زیادہ. اچھا ملک زادہ منظور صاحب اور یہ دونوں لوگ زیادہ تر، اور بہت سارے مشاعرے ہم لوگوں نے ساتھ شیئر کرے ہیں. بھائی جان جاتے تھے، میں جاتی تھی، تو بشیر بھائی تو ملتے ہی ملتے تھے. اور پھر وہ ان کی بہر میں کہ بشیر بھائی میں نے آپ کی بہر میں غزل کہی اور میں سنا رہی ہوں، تو بہت کچھ نہیں ایسا وہ کرتے تھے. اچھا پھر وہ علی گڑھ مشاعرے میں آئے یہ لوگ، تو پتہ نہیں کیا کہیں کچھ ٹھہرنے میں تکلیف ہوئی یا کیا ہوا، تو ملک زادہ منظور صاحب اور یہ بشیر بھائی دونوں ہمارے گھر، جبکہ ہمیں بہت شرمندگی، ہمارا مطلب گھر بہت بڑا نہیں تھا، کرائے پر تھا اور یہیں دودھ پور میں ہم لوگ رہ رہے تھے، تو بس ایک ڈرائنگ روم تھا تو اور دو چھوٹے، ایک میرا مطلب بنا لیا تھا، میرا روم تھا، تو ایک بیڈ روم اور تھا. تو خیر ڈرائنگ روم میں ان لوگوں کا بستر لگا دیا تھا ہم لوگوں نے، لیکن دونوں اور میں ہی سارا، کیونکہ بھائی ہم تین ہی لوگ ہوتے تھے، بھائی جان تھے، آپا تھے، اور ہاں وہ تھی ان کی بیٹی چھوٹی بچی. تو ظاہر ہے میں تو اس میں تھی کہ خاطر مدارات میں آپا کھانا بنا رہی ہیں، ہم لگا رہے ہیں ٹیبل پر. تو اتنے خوش دونوں،
بولے بھیا یہاں ہمیں بہت آرام ملا ہے، ہمیں کہیں نہیں ٹھہرنا تھا، ہمیں یہیں رہنا تھا، اور صبح میں، اور جب گئے ہیں تو کوئی مشاعرہ ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی شاعر ایسا نہیں ہوتا تھا جو وہاں کا ذکر نہیں کرتے تھے وہ راستے میں بھی اور میرے بارے میں بھی. تو مجھے وہ یاد آتا ہے وہ دور. اور میں ایک دکھی جو میرے لیے جو دکھ کی جو بات ہے، جو میں کافی مطلب اس سے دکھی ہوں کہ میں نے چاہا کہ جس وقت ان کی یادداشت پر اثر ہوا اور وہ نہیں پہچان رہے تھے، تو میرا بہت دل ہوا کہ میں بھوپال جاؤں اور ان سے ملوں اور انہیں یاد دلاؤں. بس اندر اندر خواہش ہوتی تھی. اور ہماری بنات کی ایک جو بزم پوری جو چل رہی ہے، تو یہ لوگ گئے بھی تھے، موقع بھی ملا، لیکن میں جا نہیں سکی. تو مجھے بڑا ملال ہوا. اللہ میاں ان کی مغفرت فرمائے. اور بہت اچھے شاعر تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور واقعی میں ان کا اتنے لوگوں نے ان کو یاد کیا ہے، کتنی اچھی بات ہے، اب تک چل رہا ہے نا. اور کتنا اچھا مطلب رہا ہے ان کے لیے، اور اللہ میاں ان کی مغفرت کرے. ایک اور شعر یاد آ رہا ہے مجھے، ہاں، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں. واہ بہت اچھا ہے. میں ایک چیز اور آپ سے عرض کرتا چلوں، جس طرح سے آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی یاد کو تازہ کیا ہے، ان سے جو مراسم رہے، آپ کے گھر پہ ان کا آنا جانا رہا، میں بھی آپ سے عرض کروں میری بھی اس طرح سے ان سے نسبت رہی، کیونکہ میرے والد صاحب کو انہوں نے شعبہ اردو میں کچھ دن پڑھایا. وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے تھے. آپ مجھ سے پہلے جانتی ہیں، چونکہ آپ ہمارے لیے بہت سینئر ہیں ہم سے. تو ہمارے والد صاحب ہمیں بتاتی ہیں ڈاکٹر سید ہلال حسین نقوی کہ بشیر بدر صاحب نے کچھ روز انہیں پڑھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے میری بھی ان سے ایک نسبت ہے، ایک قربت ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بشیر بدر صاحب کے کس شعر کی تعریف کی جائے، ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بالکل بین ہی دل کی بات کو رقم کر دیتے ہیں. اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پہ کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کیا مشہور شعر ہوا ہے صاحب، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اور یہ متعدد افراد اپنی گفتگو میں استعمال کر چکے ہیں. عام انسان سے لے کر جو ہمارے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا آفیسر حضرات ہیں، وہ بھی وقتاً فوقتاً اس شعر سے اپنا ایک طرح سے دفاع کرتے رہتے ہیں اپنی. میں خود کرتی ہوں. کیا شعر ان کا تھا وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں. نہ جانے کتنے ناظمین مشاعرہ سے میں نے سنا ہے کہ جب وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خورشید بھائی اور جناب، تو وہ تمہیداً یہ شعر پڑھتے ہیں کہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں. اور یہ شعر تو ان کی غزل کا بہت مشہور ہوا کہ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے. اب دیکھ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ جو پوری تجرباتی زندگی جو ان کی تھی، جو انہوں نے مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا، اس کو اپنی شاعری میں ضم کر دیا. آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے اگر کہیں ترقی کی راہ پر وہ گامزن ہوتا ہے، نہ جانے کتنے حاسدین اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، نہ جانے کتنے اس سے جلنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی ترقی نہ ہو پائے. تو ظاہر سی بات ہے جو بشیر بدر صاحب کا تو ایک ظاہر سی بات ہے جہاں دیدہ شخصیت تھے اور شہرِ آفاق شخصیت تھے، نہ جانے کتنی دشواریاں ان کے سامنے رہی ہوں گی، لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اس منزل کو حاصل کر ہی لیا جس تک پہنچنا انتہائی دشوار ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس کے لیے حوصلہ چاہیے، اس کے لیے ایک جوش چاہیے، اس کے لیے ایک جذبہ چاہیے. اچھا یہ بتائیے، بلکہ آپ چونکہ بہت سینئر ہیں اس مشاعروں کی دنیا میں بھی، ابھی آپ نے ملک زادہ منظور احمد صاحب کے حوالے سے گفتگو کی، ان کے حوالے سے، تو ایک دور وہ بھی تھا کہ جب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے نظامت شروع کر دی تھی. تو کیا کوئی ایسا پروگرام آپ کا رہا یا کوئی ایسا مشاعرہ رہا یا کوئی ایسا مشاہدہ رہا کہ جب آپ نے ان کی نظامت سنی ہو، براہ راست سنی ہو یا کسی اور ذریعے سے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کہ کوئی مشاعرہ تھا جس میں میں نے پڑھا ہو، تو کیونکہ ندا فاضلی صاحب کا تو مجھے یاد آتا ہے کہ ان کی نظامت میں تو میں نے پڑھا، اور وہ بھی بہت اچھی نظامت فرماتے تھے. تو لیکن بشیر بھائی کی یا تو میں نے ویڈیو سنا ہوگا، کچھ مجھے یاد نہیں ہے، میں زیادہ اس کو نہیں میں بتا سکتی کہ کتنا سچ ہوگا، کہ لگتا ایسا ہے جیسے کہ میں نے ان کی نظامت میں پڑھا ہے. کیونکہ وہ نظامت بھی بہت اچھی ظاہر ہے، جس طرح سے وہ شعر بہت اچھے پٹ کرتے، ملک زادہ منظور صاحب بھی، اور یہ سارے لوگ جو ہیں کتنی اچھی ان لوگوں میں کوالٹیز دیکھیے کہ مطلب ایک ہی کام نہیں کر رہے تھے.
بہت سارے کام ساتھ ابھی میں دیکھیے کر رہا ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان ہے ایک فن میں ماہر ہو سکتا ہے لیکن دوسرے فن کو اگر وہ اپنا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں اسے لیکن کمزوری ہوگی. لیکن بشیر بٹ صاحب پر کتنا بڑا خدا کا کرم تھا کہ وہ جس چیز میں قدم رکھتے تھے اس میں نقش پا اپنے ثبت کر دیتے تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بے شک. کچھ آپ دیکھیں مجھ سے بہتر آپ جانتی ہیں, کچھ علامتیں ایسی آئی ہیں کہ لوگوں نے اس پہ تھوڑا سا اپنا خیال بھی پیش کیا, کچھ تنقیدیں بھی کی. جیسے دیکھیں ان کے یہاں ایک ہے خرگوش, ایک علامت آئی نہیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جدت فکر کی بات ہے کہ انہوں نے مطلب اس راستے پر چلنا گوارا نہیں کیا جو بنا بنایا ہوتا, انہوں نے خود اپنا راستہ بنایا, اس پر چلے. یا مجھے بڑا اچھا شعر ان کا یاد آ رہا ہے کہ فاختہ کی مجبوری یہ بھی کہہ نہیں سکتی. ارے واہ واہ, کیا اچھا شعر ہے. دیکھیے فاختہ کو کیا علامت بنایا انہوں نے, فاختہ کی مجبوری یہ بھی کہہ نہیں سکتی, کون سانپ رکھتا ہے اس کے آشیانے میں. کیا کہنے, آپ اندازہ لگائیں, دیکھیے کیا غضب کا شعر ہے. پوری وہ دیکھیے پوری کہانی, پوری ایک حادثہ سامنے, وہ سامنے آ جاتا ہے پورا کا پورا مکمل طور سے سامنے آ جاتا ہے. یہ شعر بھی دیکھیے کتنا عمدہ شعر ہے کہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو, کوئی شام گھر بھی رہا کرو. یہ غزل کی سچی کتاب ہے, چپ کے پڑھا کرو. بہت اچھا شعر ہے. آپ دیکھیں جو مجموعہ کلام کا نام انہوں نے اکائی رکھا, آپ اس سے بھی تو ان کی جدت فکر کا اندازہ لگا سکتی ہیں. کیا دور تھا اس دور میں, جو روایت چلی آ رہی تھی اس دور میں, جو ہمارے اساتذہ تھے جس نہج کی, جس انداز کی, یا جس سمت وہ رواں دواں تھے, شاعری کرتی تھی اس انداز میں, بشیر بٹ صاحب نے بالکل اس سے انحراف کرتے ہوئے اور وہی مجموعہ کا نام بھی انہوں نے رکھا. اور آج تک بشیر بٹ صاحب کا وہ مجموعہ انتہائی مقبول ہے. ہم نے اکثر ہی دیکھا ہے کہ جو پہلا مجموعہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں اور اسے لوگ بھلا دیتے ہیں, پھر اگلا جو مجموعہ آتا ہے اس کے شعر بھی آتے ہیں. لیکن بشیر بٹ صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے مجموعے سے ہی بہت کامیاب ہو گئی. مجھے ایک مسئلہ ان کا یاد آ گیا, غالباً اسی مجموعے میں ہے, یہ بات کی مجموعے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن چونکہ گفتگو کے دوران میں سنانا چاہوں گا کہ خدا ایسی جھوٹی خدائی نہ دے. کیا اچھا شعر ہے, خدا ایسی جھوٹی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. بہت بہترین شعر. خدا ایسی جھوٹی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے, خدا ایسے احساس کا نام ہے. خورشید بھائی کیا شعر ہوا ہے, دیکھیے بشیر بٹ صاحب نے کیا کہا, خدا ایسے احساس کا نام ہے, رہے سامنے اور دکھائی نہ دے. خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے, خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے, اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. بہترین کیا شعر ہے, کیا لہجے ہیں بشیر بٹ صاحب کے یہاں. مختلف اسالیب, مختلف الفاظ کا مختلف استعمال اور کامیاب استعمال. آپ اس طرح بھی ذرا سا مجھے بتائیے, الفاظ کی موزونیت کو ہی آپ شاعری سمجھتی ہیں, یا یہ فن ہے الفاظ کے استعمال کو کہاں کس لفظ کو استعمال کرنا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں بشیر بٹ صاحب کے پاس یہ کمال موجود تھا کہ کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے. کمال موجود تھا. ویسے بھی لفظوں کا لفظ جو ہیں وہ خود جو ہے اپنے اندر اتنی وسعت رکھتے ہیں, بالکل ان کی اپنی کہانی ہے, اور اس کو جس مطلب جگہ ہم رکھ کر استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل, اور یہ شاعر کے صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کر کے اور اس کو کس چیز سے جوڑ رہا ہے. جو اس لفظ کا معنی تو کچھ اور ہے اور ہم وہ دوسرا معنی ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو یہی ہے, یہ ایک بہت اس کی بات ہے, بہت ذہین ہونے کی علامت ہے. یہ موزونیت ہونا صرف بالکل کافی نہیں ہے. شاعری میں تو ویسے بھی موزونیت ہی کا کمال نہیں ہے, اس میں باقی چیزیں بھی کرنی ضروری ہیں. بے شک. اور اگر موزونیت بھی نہ ہو اور خالی ہم جیسے کہ سوچیں کہ ہم نے عروض پڑھ لی یا 1 2 کر کے, تو وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. یہ تمام چیزیں ہمارے اندر جب تک نہیں ہوں گی وہ شعر ہم نہیں اس کو کر سکتے. ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے تو پھر وہ فضول ہے. اگر الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنی بات کو کیسے آگے بڑھائیں گے. اب آپ کچھ ایسا شعر سنائیے جو آپ کو بہت ہی عزیز ہو. ان کا نہیں, مجھے تو سارے شعر عزیز ہیں, اور یہ شعر ایسی کچھ مجھے ایک میں نے لکھا تو میں نے کہا یہ بھی سنا دو. اتنی ملی ہے میری, اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری, لوگ تجھ کو میرا محبوب کیا بات سمجھتے ہوں گے. کیا بتائیے, لوگ سمجھیں گے صرف رومانی شعر ہے لیکن بہت اچھا شعر ہے یہ.
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ محترمہ سبیہ سنبل صاحبہ سے کیا خوبصورت گفتگو چل رہی ہے مرحوم ڈاکٹر بشیر بدر کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم خورشید صاحب ہمارے قابل مبارکباد، قابل ستائش ہیں کہ بڑا خوبصورت پروگرام لے کر وہ بشیر بدر کے لیے یہاں پر آئے، اور یہ ہم سب لوگ بلکہ حاضر ہیں محترمہ سبیہ سنبل صاحبہ کی دولت قدی پر۔ اب میں اس پروگرام کے آخری مرحلے میں محترمہ آپ سے یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی کوئی غزل یا کوئی مطلع یا کوئی ایک دو شعر ترنم میں آپ ذرا سنائیے، چونکہ آپ کا ترنم بھی بہت اچھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جب غزل ترنم کے ساتھ پیش کی جاتی ہے تو اس کی ایک الگ ہی چھاپ ہوتی ہے دل پر، اور ایک الگ ہی رنگ اور آہنگ ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ان کا مطلع، کوئی شعر، کوئی غزل، جو چاہیں آپ ذرا سا ترنم میں سنائیں۔ چلے میں کوشش کرتی ہوں، ویسے تو ان کے ترنم کی کاپی نہ کرتے ہوئے میں بلکہ جگجیت سنگھ نے ان کا ایک کلام گایا تھا، مجھے بہت پسند ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ یہ میری طرف سے ایک اچھا خراج عقیدت ہوگا ان کے لیے، تو میں یہ دیکھیے یاد آ جائیں مطلع اور شعر میں پیش کر دیتی ہوں۔ اور سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، کیا کہنے، سر جھکاؤ گے، سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو سے وہ بے وفا ہو جائے گا، سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، کیا کہنے، ہم بھی دریا ہے ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، ہم بھی دریا ہے ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا، سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ محترمہ سبیہ سنبل صاحبہ، آپ نے اس پروگرام کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کس طرح سے گفتگو، کتنی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر بشیر بدر کے حوالے سے ہوئی۔ بہت سے لوگ پوری زندگی شعر و سخن کے حوالے سے صرف کر دیتے ہیں، لیکن ان کا ایک مصرع بھی مقبول نہیں ہوتا ہے، کسی کا ایک مصرع مقبول ہوتا ہے، لیکن بشیر بدر صاحب کا خاصہ یہ ہے، کمال یہ ہے کہ ان کے متعدد اشعار لوگوں کے حافظوں میں محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ان سے ملنے کے مشتاق ہیں، مشتاق تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو ایک روز اس دار فانی سے سفر کرنا ہے۔ بشیر بدر صاحب نے بھی 91 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔ ہم اردو ادب یوٹیوب چینل کی جانب سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین آمین۔ ایک شعر کے ساتھ اجازت، انہی کا ایک شعر، نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک آپ سے اجازت، گزارش یہ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں، اور اس کو اردو ادب کے شائقین تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ خدا حافظ۔